أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی شروع کی 5 آیتوں کا درس گزشتہ کلاس میں ہو گیا تھا. آج جو میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کی تلاوت کی ہے. پہلے میں ان آیتوں کا مفہوم عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جتنی مخلوق ہیں، جتنے جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کوئی روزی کی ذمہ داری اپنے فضل سے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. یعنی بندوں پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی کا انتظام اپنے ذمے لے رکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. ہم تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتے ہیں. تم جہاں رہتے ہو، جو تمہارے ٹھکانے ہیں، عارضی ٹھکانہ ہو یا مستقل ٹھکانہ، عارضی رہائش گاہ یا مستقل رہائش گاہ، تم جہاں بھی رہتے ہو ہمیں تمہارے رہنے کی جگہیں معلوم ہیں. تو لہٰذا روزی کا پہنچانا، روزی کا انتظام کرنا، یہ ہم اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا لازم ان کے اوپر ہو، بلکہ انہوں نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر ایک طریقے سے ذمہ داری کے طور پر لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے روزی کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان رہیں گے، تو اس معاملے کو اللہ نے آسانی کرنے کے لیے اور بندوں کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ پریشان نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ کچھ کھانے کو دے دیں. جب ان کے اس قبیلے کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ اپنے حجرے میں تلاوت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے یہی آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ بندوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. جب یہ آیت وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں تو بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کے کہ ہمارے لیے روزی کا انتظام کر دیں، وہ واپس مڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ جاتے ہیں
اور ان سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جاؤں میں کھانا بھجوا رہا ہوں۔ چنانچہ سب کھانے کے انتظار میں تھے، اتنے میں دیکھا کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، خوبصورت سے صاف ستھرے لباس میں، اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھال ہیں، اس میں کھانے کی چیزیں ہیں، اور وہ تھال ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ قبیلے کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے، اور انہوں نے خوب اچھے طریقے سے کھایا، اور جو بچا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوایا کہ آپ نے کھانا زیادہ بھجوا دیا تھا، یہ بچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو کچھ نہیں بھجوایا تھا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کی طرف سے تو کھانا آیا تھا۔ تو پھر وہ صحابی جو آیت سن کر واپس ہو گئے تھے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے سننے کے بعد فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا تھا، اللہ نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا تھا۔ تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بھائی روزی کے معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہونا، یہ ہمارا کام ہے پہنچانا، محنت کرو لیکن خوار نہ ہو، ہمارے فرائض کو نہ چھوڑو۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر اندر پیدا کر دیا، اور جس وقت آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش سمندر پر تھا، پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے جو دنیا بنائی ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا بنانے کا مقصد اور دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ فرما رہے نیک اعمال ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ کون بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے اور بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور بڑے بڑے کارخانے لگاتا ہے، دولت کے انبار لگاتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نیک کام میں آگے بڑھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو یہ کہتا ہے کہنے والے کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی یاد دلاتے تو وہ کہتے کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں سے کچھ دنوں کے لیے عذاب کو ہٹا لیں تو کہتے ہیں کہ یہ کس چیز نے اس عذاب کو ہم سے دور رکھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلے گا نہیں، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی عذاب کے آنے کا مذاق اڑانا، آخرت کے دن کو بھول جانا اور آخرت کی یاد دلانے والوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی اور مرنے کی بعد کی زندگی کا پورا نقشہ سامنے ہوگا، جہنم دکھتی ہوگی، عذاب قبر دکھتا ہوگا، جنت دکھتی ہوگی، اس وقت انسان کو خیال آئے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو یہ آیت نمبر 8 تک کا میں نے مفہوم عرض کیا، اب میں ترجمہ کراتا ہوں۔ دیکھیے گا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دابہ کہتے ہیں دابہ چلنے والے کو، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار، اس سے مراد زمین پر چلنے والے سارے جاندار، انسان بھی مراد ہیں اور جانور بھی مراد ہیں۔ تو دابتن معنی چلنے والے، یعنی زمین پر چلنے پھرنے والے،
چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو. فی الارض مانے زمین پر. وما من دابۃ فی الارض زمین پر چلنے والے کوئی بھی جاندار ہے ان سب الا علی اللہ رزقھا. اللہ مانے اللہ پر ذمہ داری ہے رزقھا ان کی روزی کی. رزقھا مانے ان کی روزی کی. علی اللہ ہی ذمہ داری اللہ پر ہے. کن کی؟ دابۃ فی الارض زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، چاہے انسانوں میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سبھی کو اللہ کھلاتے ہیں. بلکہ بسا اوقات دنیا میں دکھتا ہے کہ جو کافر ہے وہ زیادہ اچھا کھاتا ہے اور مسلمان کبھی کبھار پریشان بھی دکھتے ہیں. لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اصل گھومنے پھرنے کھانے پینے مزے کی جگہ وہ تو آخرت ہے اور وہ ایمان والے کے لیے ہے. تو وما من دابۃ فی الارض کا ترجمہ ہو گیا کہ زمین پر چلنے والے جتنے ہیں الا علی اللہ اللہ پر ذمہ داری ہے رزقھا رزق کی، روزی کی، کھانے پینے کی. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ يَعْلَمُ مانے جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کس چیز کو جانتا ہے؟ مستقرہا. مستقرہ مانے مستقل ٹھکانہ، مستقل رہائش کا، مستقل گھر، اپنا گھر. ومستودعہا عارضی گھر، کرائے کا گھر. یعنی انسان کی ایک رہائش تو وہ ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ مستقل رہائش کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے تم جہاں بھی رہتے ہو، عارضی رہائش گاہ ہو، مستقل رہائش گاہ ہو، ہمیں سب معلوم ہے. اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے. جب اللہ کے علم میں سب کچھ ہے تو وہ کیسے بھولے گا؟ اور وہ تو بھولنے والا نہیں ہے. انسان کو بھول جاتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ ایک بار اگر بندے کا یقین آ جائے اور خاص طور پر اس آیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو روزی کے معاملے میں ہم محنت تو کریں گے، کوشش تو کریں گے، لیکن خواری نہیں اٹھائیں گے، مایوس نہیں ہوں گے، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے، روزی دینا اللہ کا کام ہے. دکان کا شٹر اٹھانا ہمارا کام ہے، گاہک کو بھیجنا اللہ کا کام ہے. صبح تیاری کے ساتھ روزی کی تلاش میں نکلنا ہمارا کام ہے، روزی دے کر گھر روانہ کرنا اللہ کا کام ہے. یہ اس آیت کا درس ہے، سبق ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا اللہ جانتا ہے مستقرها مستقل ٹھکانہ، ومستودعها عارضی ٹھکانہ، اپنا گھر، کرائے کا گھر. کل فی کتاب مبین ہر ایک بات فی کتاب واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. مبین مانے واضح کتاب، یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کی روزی کہاں پہنچانی ہے، سب اللہ کے پاس محفوظ ہے. آگے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مانے پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. کتنے دنوں میں؟ 6 کہتے ہیں 6 کو، عربی میں 6 کو کہتے ہیں. ایام مانے دن، یوم ایام دن. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اللہ کا عرش جب آسمان و زمین کو اللہ پیدا کر رہے تھے کہاں تھا؟ علی الماء پانی پر تھا، سمندر پر تھا. یعنی پہلے سمندروں کو پیدا کیا، بعد میں زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ اللہ کا عرش علی الماء سمندر پر تھا. آسمان و زمین کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم مانے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں. لیبلوکم مانے ہوتا ہے امتحان لینا، تاکہ ہم دیکھیں تمہیں ایکم کہ تم میں سے احسن عملا اچھا کام کون کرتا ہے، نیک عمل کون کرتا ہے.
ایک تو ہوتا ہے عمل کرنا، ایک ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، قربانی کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ہوتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا کا مطلب لیبلوکم، تاکہ ہم دیکھیں، ہم آزمائیں، امتحان لیں، ایکم تم لوگوں کا، کس بات کا امتحان؟ احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم لوگوں سے کہا جائے، اگر تم لوگوں سے کہا جائے، قُلْتَ مانے کہا جائے تم سے، کیا کہا جائے؟ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ تم سب کو مرنے کے بعد، من بعد الموت، مرنے کے بعد، مبعوثون، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں انکم مبعوثون، تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، یعنی دنیا کی زندگی میں جب موت آتی ہے تو اس موت کے بعد دوبارہ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تو تم آگے سے کیا کہتے ہو؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، وہ ایسی بات سن کر کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ، وہ کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہنے والے کو کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کوئی کھلا جادوگر ہے، یعنی ایسی باتیں کرنے والے کو جادوگر کہہ رہے ہو، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو وہ تمہارے نزدیک جادوگر ہے۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا۔ آیت نمبر 8 دیکھیے گا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، أَخَّرْنَا، اگر ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیں، کچھ دنوں کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، کچھ دنوں کے لیے، اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو ہٹا دیں، اخرنا مانے مؤخر کر دیں، عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہے؟ یعنی یہ کافر اتنے جری اور اتنے یعنی کہنا چاہیے مضبوط ہو گئے ہیں کہ عذاب کی دعوت دیتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور جب عذاب نہیں آتا ہم مؤخر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہے؟ الا یوم یأتیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارے جس دن وہ عذاب آئے گا، الا سن لو، یوم، جس دن، یأتیہم، وہ عذاب آئے گا، یأتیہم، وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو ان سے ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا، مصروفاً کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ جب وہ عذاب آ جائے گا نا، جس عذاب کے نہ آنے کا تم مذاق سمجھ رہے ہو، جب وہ آئے گا تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ حَاقَ بِهِم، گھیر لے گی، يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی وہ عذاب جس عذاب سے اللہ کے رسول ڈراتے ہیں، اس عذاب کے آنے میں کچھ تاخیر کر دیں، اللہ مہلت دے دیں، تو کہتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آیا، کس نے روک لیا؟ یعنی مزاحاً کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ عذاب آئے گا تو کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکے گی۔ وَحَاقَ بِهِم، اور ہر طرف سے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔